رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سڑک خالی پڑی تھی۔ ہم درمیان میں 15-16 قدموں کا فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے۔ میں آگے آگے تھا، تھیلا کمانڈو اورنگزیب کے پاس تھا جو میرے پیچھے آ رہا تھا۔ جب ہم اس چوک میں آئے جہاں سے ہمیں سرائے والی گلی کو مڑنا تھا تو سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ میں سگریٹ پیتا سکون کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ جب آدمی میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے تمل زبان میں ہاتھ جوڑ کر مجھے کچھ کہا، پھر اس نے ہاتھ منہ کے پاس لے جا کر ایسا اشارہ کیا جیسے سگریٹ پی رہا ہو۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اسے دے دیا۔ وہ سگریٹ لے کر بہت خوش ہوا اور سگریٹ کے کش لگاتا پیچھے نکل گیا جدھر سے کمانڈو اورنگزیب آ رہا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، بھکاری نے کمانڈو اورنگزیب سے کوئی بات نہ کی اور اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ ہم سرائے میں آ گئے۔ ڈیوڑی کے تخت پر چوکیدار سو رہا تھا۔ ہم احتیاط سے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے کی بتی جلا کر گئے تھے۔ چارپائی پر تھیلا رکھ کر اسے کھولا اور ہم آکسیجن ماسکوں کا معائنہ کرنے لگے۔ کمانڈو اورنگزیب نے فالتو سلنڈر کو چیک کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم نے اچھا کیا جو اسے لے آئے۔ ہم نے ریہرسل کی غرض سے اسی وقت ربڑ کے ڈائیونگ سوٹ پہنے اور چہروں پر آکسیجن ماسک چڑھا کر دیکھے۔ سب کچھ مناسب اور ٹھیک تھا۔ ہم نے سوٹ اتار دیے، گیس ماسک بھی اتار دیے اور دونوں چیزیں چمڑے کے تھیلے میں سنبھال کر رکھ لیں۔ کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا، اب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں نے کہا، لوکیشن ہم نے دیکھ لی ہے۔ ہم جنوب مشرق جو ملاحوں کی جھونپڑیاں ہیں اس طرف سے سمندر میں داخل ہوں گے اور چٹانوں کے عقب میں جہازوں تک پہنچیں گے، مگر یہ فاصلہ کافی طویل ہے، ہماری آکسیجن تو راستے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اورنگزیب کے اس اعتراض پر میں نے کہا کہ ہم سمندر میں دور تک ماسک پہنے بغیر تیرتے ہوئے جائیں گے۔ آکسیجن ماسک صرف وہاں پہنیں گے جہاں اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تم سمندر میں تیر لوگے نا؟ کمانڈو اورنگزیب بولا، کیوں نہیں، میں نے اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہم کل رات کو اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ٹارگٹ کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم نے اسی ملاح کی کشتی کرائے پر لی، اسے مزدوری 10 روپے دیے اور سمندر میں دور سے ایک چکر کاٹ کر چٹانوں کی اوٹ میں کھڑے جہازوں کو غور سے دیکھا، ان کی پوزیشن کو نوٹ کیا، جس زاویے سے اور جس مقام سے ہمیں سمندر میں غوطہ لگانا تھا اور اس کا اندازہ لگایا، مقام طے کیا اور پھر واپس آ گئے۔ دن کا باقی وقت ہم نے اپنے سرائے والے کمرے میں گزارا اور اپنے کمانڈو ایکشن کی تفصیلات پر غور و فکر کرتے رہے۔ کمانڈو اورنگزیب کا خیال تھا کہ ہمیں سمندر میں دور تک تیرنے کی بجائے کشتی پر یہ فاصلہ طے کرنا چاہیے۔ رات کے وقت ماہی گیروں کی کشتیاں ساحل سمندر پر ہی ہوتی ہوں گی، ہم بڑی آسانی سے ایک کشتی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمانڈو اورنگزیب کی تجویز قابل عمل تھی، اس طرح ہم سمندر میں دور تک تیرتے جانے کی مشقت سے بچ سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ماہی گیروں کی ایک کشتی کو اڑا کر لے جانا کوئی دشوار نہیں تھا۔ یہ لوگ عام طور پر رات کو تاڑی شراب میں دھت ہو کر پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اسی رات ہمارا اصل اور خطرناک کمانڈو مشن شروع ہونے والا تھا۔ یہ کمانڈو مشن اہم بھی تھا اور اس میں ہر قسم جان لیوا خطرات بھی تھے، لیکن ہمیں ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو مارنا تھا۔ یہی ہمارا عزم اور یہی ہمارا نصب العین تھا اور اس کام میں ہم پوری طرح تربیت یافتہ تھے۔ ایک ماہر کمانڈو کو تربیت تو ضرور ملتی ہے اور وہ پورے جذبے اور مورال کے ساتھ ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل نئے قسم کے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کچھ قیاس اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک تجربہ کار کمانڈو ان حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اس اہم ترین اور خطرناک کمانڈو مشن کے بارے میں مجھے بھی اندیشہ تھا کہ صورتحال ہمیں ویسے نہیں ملے گی جیسی کہ ہم نے سوچ رکھی ہے اور جس کا ہم پورا انتظام کر کے اور سوچ سمجھ کر چلے ہیں۔ لیکن میں نے دل میں یہ عہد بھی کر رکھا تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان سے بھرے ہوئے بحری جہازوں کو سمندر میں غرق کر کے ہی رہیں گے، چاہے ان جہازوں کے ساتھ میرے اپنے پرخچے کیوں نہ اڑ جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کمانڈو جس مشن پر جاتا ہے وہ واپس آنے کا خیال دل سے نکال کر جاتا ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، دوپہر گزر گئی، پھر شام اور پھر رات کا پہلا پہر شروع ہو گیا۔ ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور کمرے میں ہی دروازہ بند کر کے بیٹھے اپنی کمانڈو حکمت عملی کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ ہم نے رات کے پورے 1 بجے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت نیول کوسٹ گارڈ کے آدمی غافل ہوں گے یا سو رہے ہوں گے۔ ہمیں معلوم تھا کہ جہازوں کے ارد گرد سیکیورٹی گارڈز اور جہازوں کے اوپر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے بحریہ کے جوان پوری طرح چوکس ہوں گے۔ ہمیں ان سب خطرات میں سے انتہائی ہوشیاری اور چالاکی سے گزر کر جہازوں تک پہنچنا تھا۔ ہم نے اپنی اپنی گھڑیاں ملا لیں۔ جب ہماری گھڑیوں نے رات کا ٹھیک 1:15 بجایا تو ہم نے آخری بار چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے غوطہ خوری کے لباس، آکسیجن ماسک وغیرہ چیک کیے، اپنے اپنے میگنیٹ بم نکال کر انہیں چیک کیا، ان کے بٹن دیکھے جنہیں نیچے کرنے سے بم نے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد قیامت خیز دھماکے سے پھٹ کر جہازوں کو سمندر میں غرق کر دینا تھا۔ ہم نے اپنے اپنے کمانڈو چاقو بھی ساتھ رکھ لیے تھے۔ ہمارے پاس کوئی پستول نہیں تھا، ایمرجنسی کی حالت میں ہمیں ان چاقوؤں سے ہی کام لینا تھا۔ ٹھیک 1 بجے ہم سرائے سے نکلے اور ساحل سمندر کی جانب چل پڑے۔ چمڑے کا تھیلا میرے پاس تھا، میں آگے آگے جا رہا تھا۔
کمانڈو اورنگزیب 6-7 قدموں کا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ مجھے کور دے رہا تھا۔ اگر راستے میں کوئی پولیس کا آدمی مجھے چیک کرتا تو اورنگزیب میری مدد کر سکتا تھا۔ میں اس طرف جا رہا تھا جدھر ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ یہ جگہ میں 2 بار دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم سمندر کے پاس آئے اور جھونپڑیاں رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹبوں کی طرح نظر آنے لگیں تو کمانڈو اورنگزیب دوڑ کر میرے قریب آ گیا۔ اب ہم دونوں چاروں طرف سے چوکس ہو کر ماہی گیروں کی کشتیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جھونپڑیوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سمندر کے ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں زمین میں گڑے ہوئے بانسوں سے بندھی تھیں۔ ہم نے ایک چھوٹی کشتی کو کھولا اور اسے ریت پر گھسیٹتے ہوئے سمندر میں لے آئے۔ سمندر پر سکون تھا۔ اس کی لمبی لمبی لہریں بڑے سکون کے ساتھ دور سے آ کر ساحل کی ریت پر چڑھ جاتی اور پھر آہستگی سے واپس چلی جاتی۔ جب ہماری کشتی سمندر میں پہنچ گئی تو ہم اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے چپو تھام لیے۔ میں جھک کر کشتی کو سمندر میں آگے لے جانے لگا۔ اورنگزیب بھی سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سمندر پر اندھیرا چھایا تھا۔ آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے ستاروں کی پھیکی روشنی بھی سمندر پر نہیں پڑ رہی تھی۔ ہمارے کمانڈو ایکشن کے لیے فضا بڑی سازگار تھی۔ میں کشتی کو سمندر میں کچھ دور تک چلاتا گیا۔ اس کے بعد بائیں جانب ہونے لگا۔ میرا مقصد دور درختوں کے جھنڈوں والے ساحل تک پہنچنا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، تم ٹھیک سمت کو جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، تم بیٹھے رہو۔ میں کشتی کو درختوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ درختوں کے سیاہ جھنڈوں والا کنارہ نزدیک آ رہا تھا۔ اس دوران ہمیں کچھ فاصلے پر چٹان اور اس کی اوٹ میں کھڑے بحری جہازوں کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان روشنیوں کا عکس سمندر میں بھی پڑ رہا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر ہم جہازوں کے قریب جا کر سر پانی سے نکالتے تو ہمیں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی اور مجھے حیرت بھی تھی کہ وہاں کوئی سرچ لائٹ نصب نہیں تھی۔ چٹان کے اوپر بھی بتیاں روشن تھیں۔ درختوں کے جھنڈوں والا ساحل ریتلا نہیں تھا، پانی کنارے تک چڑھا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری کشتی جیا گامی نامی سمندری کھاڑی میں داخل ہو چکی ہے۔ میں بے آواز چپو چلا رہا تھا۔ کشتی کو ہم نے ساحل کے بالکل ساتھ لگا دیا اور اوپر کنارے پر چڑھ گئے۔ کشتی رسی سے ہم نے ایک جھاڑی کی شاخوں سے باندھ دی۔ سمندر کا پانی جہاں رات کے اندھیرے میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ہم چمڑے کا تھیلا لے کر درختوں کے نیچے اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ ہماری نظر دور چٹانوں کے سائے میں کھڑے سمندری جہازوں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق ہم سمندر میں غوطہ لگا کر 5 منٹ میں طے کر سکتے تھے۔ ہم نے فوراً کپڑے اتار کر غوطہ خوری کے سوٹ پہن لیے، پاؤں میں فلیپر چڑھائے، چہرے پر آکسیجن ماسک پہنے اور کنارے پر آ گئے۔ 6 میگنیٹ بم کمانڈو اورنگزیب نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھ رکھے تھے اور 6 بم اسی طرح میں نے کپڑے میں ڈال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ ایک پلاس میری ڈائیونگ سوٹ کی بیلٹ میں تھا اور ایک پلاس کمانڈو اورنگزیب کے ڈائیونگ سوٹ کی بیلٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کمانڈو چاقو ہم نے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ ہر طرح سے تیار ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، دل میں کلمہ شریف پڑھا، اللہ سے فتح کی دعا مانگی اور سمندر میں اتر گئے۔ سمندر میں اترنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ سر پانی کی سطح سے باہر نکالے تیرتے گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ جہاں تک خطرے سے بچ کر سمندر میں تیر سکتے ہیں تیرتے چلے جائیں۔ اس طرح سے ہم اپنے آکسیجن ماسک کی آکسیجن بچا کر اسے ٹارگٹ پر جا کر استعمال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں سمندر کے اندر کتنی دیر لگے گی۔ دور ہمیں ایک بوٹ جہازوں کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کی ہیڈ لائٹ روشن تھی اور جہازوں کے قریب سمندر پر پڑ رہی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب میرے پہلو میں تیرتا ہوا میرے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کوسٹ گارڈ کی بوٹ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں غوطہ لگا دینا چاہیے۔ اس وقت آکسیجن ماسک ہم نے چہروں سے اوپر کیے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں بھی بوٹ کی روشنی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، جتنی دیر تیر سکتے ہیں ہمیں تیرتے جانا چاہیے جہاں تک کوسٹ گارڈ کے بوٹ کی روشنی نہیں آ رہی۔ ہم سمندر میں آہستہ آہستہ تیرتے تیرتے جہازوں کے اتنے قریب گئے کہ ہمیں ایک جہاز کے ڈیک پر جنگلے کے پاس کھڑا سپاہی کا ہیولہ نظر آیا۔ میں نے تیرتے تیرتے کمانڈو اورنگزیب کو اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے چہروں پر آکسیجن ماسک چڑھائے اور سمندر میں غوطہ لگا گئے۔ ہمارے سر نیچے تھے اور ٹانگیں اوپر تھیں اور پاؤں کے فلیپر اوپر نیچے حرکت کر رہے تھے۔ کافی نیچے گہرائی میں جانے کے بعد ہم سیدھے ہو گئے اور ہم نے اپنا رخ جہازوں کی طرف کر لیا۔ ہمارے پاس جتنی آکسیجن تھی اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک سمندر کے اندر رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں آکسیجن کا دوسرا سلنڈر تبدیل کرنا تھا۔ پلاس کٹر ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ ہمیں جہازوں کے ارد گرد فولادی جال کی تلاش تھی۔ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ سمندر کے اندر اندھیرا ضرور تھا، مگر جہازوں اور چٹانوں کی روشنیوں کا جو عکس پانی میں پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے سمندر کے اندر ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ کئی مچھلیوں کے قافلے ہمیں دیکھ کر جلدی سے دوسری طرف مڑ گئے۔ آخر وہ فولادی جال آ گیا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ہم نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر پلاس کی تاروں کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ تار بہت مضبوط تھے، انہیں کاٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری۔
آخر ہم نے تاروں کو کاٹ کر جال میں ایک جگہ اتنا سوراخ بنا لیا کہ ہم اس میں سے گزر گئے۔ یہاں بحریہ کی سیکیورٹی فورس کی جانب سے سمندری آبدوز سرنگیں اس لیے نہیں بچھائی گئی تھیں کہ ان کے پھٹنے سے جہازوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ یہ بات ہمارے حق میں بے حد فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ہم پانی کے اندر ہی اندر آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر تیرنے کے بعد ہمیں سامنے ایک بہت بڑی دیوار نظر پڑی۔ یہ ایک جہاز کا پائندہ تھا۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب کو اشارہ کر کے بتایا کہ تم اس جہاز کو سنبھالو، میں دوسرے جہاز کی طرف جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں جہاز کے پائندے کے ساتھ ساتھ تیرتا آگے نکل گیا۔ آگے بہت موٹا آہنی سنگل سمندر میں اترتا چلا گیا تھا۔ یہ جہاز کا لنگر تھا۔ کچھ فاصلے پر دوسرے جہاز کا سامنے والا تکونی سر آ گیا۔ میں اس کے پہلو کی طرف نکل گیا، جہاں میں نے سب سے پہلا میگنیٹ بم پائندے سے لگا دیا۔ یہ کام بے حد احتیاط کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بم کے پائندے کے ساتھ چپکنے کی کم سے کم آواز پیدا ہو۔ اس طرح پانی کی گہرائی میں اس جہاز کے دونوں طرف تیر کر میں نے 6 کے 6 بم چپکا دیے، مگر ان کے بٹن آن نہ کیے۔ میں تیزی سے تیرتا ہوا کمانڈو اورنگزیب والے جہاز کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جہاز کی عقبی دیوار کے ساتھ میگنیٹ بم چپکا رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر دوبارہ آہستہ سے ہاتھ مارا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اپنا کام مکمل کر آیا ہوں۔ کمانڈو اورنگزیب نے میرے کندھے پر بھی اسی طرح 2 بار ہاتھ لگایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی 6 کے 6 بم لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا اپنا ہاتھ ماتھوں پر لے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہمیں فوراً اپنے لگائے ہوئے میگنیٹ بموں کے بٹن آن کرنے ہیں۔ چنانچہ ہم تیزی سے اپنے اپنے جہازوں کی طرف گھوم گئے۔ میں نے اپنے اور کمانڈو اورنگزیب نے اپنے لگائے ہوئے بموں کے بٹن دبا دیے۔ اب ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے واپس فرار ہونا تھا۔ قدرت ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ سارا کام وقت سے 6-7 منٹ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے مچھلیوں کی طرح تیرتے، جتنی تیز سمندر کے اندر تیر سکتے تھے تیرتے ہوئے فولادی جال کے سوراخ میں سے نکل گئے۔ کچھ دور جا کر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ میں نے گھوم کر اورنگزیب کو دیکھا اور اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھی اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں کے آکسیجن سلنڈروں کی آکسیجن آخری مرحلوں پر تھی اور ختم ہونے والی تھی۔ ہم پانی کے اندر بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر پاؤں پر چڑھے ہوئے فلیپر اور اپنے بازوؤں کو چلاتے اوپر اٹھنے لگے۔ ہمارے سر پانی سے باہر آ گئے۔ ہم نے فوراً آکسیجن ماسک چہروں سے ہٹا کر اوپر چڑھا لیے۔ ہم نے گردن کو موڑ کر دیکھا۔ ہم جہازوں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ اوپر ڈیک پر کسی فوجی کے کسی دوسرے فوجی کو آواز دینے اور پھر دوسرے فوجی کے کہے کی آواز سنائی دی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر واپس تیرتے چلے جا رہے تھے۔ ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے مشن کا سب سے اہم اور خطرناک مرحلہ بغیر کسی دشواری کے آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ جب ہم جہازوں سے کافی فاصلے پر آ گئے تو ہم جلدی جلدی تیرنے لگے، کیونکہ جہازوں کے غرق ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ اگر ہمارے لگائے ہوئے بم پھٹ جاتے تو اوپر تلے دھماکے ہونے لگتے۔ جہازوں کے پائندے میں بموں کے پھٹ جانے کے بعد بڑے بڑے سوراخ بلکہ شگاف پڑ جانے تھے، جن میں سے سمندر کا پانی قیامت خیز ریلوں کی طرح جہازوں میں بھرنا شروع ہو جاتا، اور پھر جہازوں کو تمام اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کے ساتھ سمندر میں غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہم سمندر میں ٹھیک اس جگہ آ کر کنارے پر آ گئے جہاں ہماری کشتی بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی ڈائیونگ سوٹ اتار کر چمڑے کے تھیلے میں رکھے اور اپنے کپڑے پہنے۔ آکسیجن ماسک اور ربڑ کے ڈائیونگ سوٹ اور پلاس چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو وہیں سمندر میں پھینک دیا، اور کشتی کو تیزی سے چلاتے ہوئے جہازوں سے جس قدر دور ہو سکتے تھے سمندر میں دور ہوتے چلے گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی چمکیلی سوئیوں کو دیکھ کر مجھے کہا، بموں کے پھٹنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ہمیں ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ جہازوں کے دھماکے اور ان کے غرق ہو جانے کے ساتھ ہی اس سارے علاقے کو بحریہ کی سیکیورٹی گارڈ اور فوجی گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ کمانڈو اورنگزیب کا خیال درست تھا۔ میں نے وہیں سے کشتی کو دوسری طرف ڈال دیا۔ اب ہماری کشتی تیزی سے ان درختوں کے عقب میں ساحل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے ہم کشتی کو لے کر چلے تھے۔ کنارے پر پہنچ کر ہم نے کشتی کو سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور خود دوڑتے ہوئے سامنے درختوں کے اندھیرے میں گھس گئے۔ ہماری بائیں جانب سمندری کھاڑی میں کھڑے جہازوں کی روشنیاں ہمیں درختوں کے درمیان سے دور جھلملاتی نظر آ جاتی تھیں۔ ایک جگہ آگے ندی آ گئی، یہ سمندر ہی کی کوئی شاخ تھی۔ ہم وہاں رک گئے۔ اورنگزیب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، بموں کے بلاسٹ ہونے میں بمشکل 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ ہمیں اتنی دیر میں اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتے ہیں نکل جانا چاہیے۔ ہم ندی کے کنارے کنارے جہازوں کے مخالف رخ کو تیز تیز چلنے لگے۔ یہاں کوئی جنگل تو تھا نہیں، کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں اور کہیں جھونپڑی نما کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ہم جتنی تیز چل سکتے تھے چل رہے تھے۔ آخر ہم ایک چھوٹی سی سڑک پر نکل آئے۔ یہ سڑک پونڈیچری کی بندرگاہ کی طرف جاتی تھی۔ ہم سڑک پار کر کے سامنے والے کوارٹروں کی قطاروں میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے ایک راستہ ایک چھوٹے سے میدان میں نکل گیا۔ یہاں میدان کی طرف کناروں پر کھمبوں پر بتیاں روشن تھیں۔ ہم ان بتیوں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف چلنے لگے۔ کمانڈو اورنگزیب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ہمارا مشن آدھے سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے بڑی کامیابی سے دونوں جہازوں کے نیچے طاقتور بم لگا دیے تھے۔
इन बमों का सुराग लगाकर उन्हें नाकारा करना अब तकरीबन नामुमकिन था। अव्वल तो उनका सुराग ही नहीं लग सकता था। मैंने औरंगजेब से कहा, आगे चलते हैं, हो सकता है आगे कोई और सड़क मिल जाए जो हमारे इलाके की तरफ जाती हो। वो कहने लगा, हमें तो मालूम ही नहीं कि यहाँ कौन सी सड़क किस तरफ जाती है। हम इस शहर में अजनबी हैं और सड़कों रास्तों से नावाकिफ हैं। हमें तो सिर्फ बंदरगाह वाले इलाके से दूर होना चाहिए। मैंने कहा, तुम चलो तो सही। क्वार्टरों पर अंधेरा और खामोशी तारी थी। हम उनके पीछे से होकर जा रहे थे। क्वार्टरों का इलाका खत्म हुआ तो आबादी शुरू हो गई। यहाँ रात के वक्त भी काफी रोशनी थी। हम उन बचते बचाते मजीद आगे चले गए। आगे एक बड़ी सड़क आ गई, जहाँ से एक फौजी ट्रक फराटे भरते गुजर गया। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा ख्याल है हम खतरे के मकाम से निकल आए हैं। अब हमें किसी जगह रुककर बम्बों के धमाकों का इंतजार करना चाहिए। अगर दोनों जहाजों में बारूद का जखीरा भी हुआ तो धमाके कयामत खेज होंगे। अगर बारूद का जखीरा न भी हुआ तब भी इन मैग्नेट बमों की इस कदर ताकत है कि इनके धमाके सारे शहर में सुने जाएंगे। हम वहीं सड़क पर उतरकर एक जगह दरख्तों के नीचे छुपकर बैठ गए। हमारे कान धमाकों पर लगे हुए थे। कमांडो औरंगजेब की निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। फिर भी मैं अपनी घड़ी को देखने लगा। हमारी घड़ियां मिली हुई थीं। हमारे अंदाजे और हिसाब के मुताबिक बमों के फटने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने शक का इजहार करते हुए औरंगजेब से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बम किसी माहिर ने तैयार किए थे और वक्त पर दगा नहीं देंगे? वो कहने लगा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि ये बम जिसने तैयार किए थे धमाका खेज मवाद तैयार करने में किस कदर माहिर हैं। जब मैग्नेट बमों की ड्यूरेशन खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड रह गए तो हम बिल्कुल खामोश हो गए। हमारी नजरें अपनी घड़ियों पर जमी हुई थीं। कमांडो औरंगजेब कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोला, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। हमने थोड़े थोड़े वक्फे से बमों के फ्यूज ऑन किए थे। हो सकता है धमाके यक्के बाद दीगरे ना हो। अभी ये जुमला उसने खत्म ही किया था कि रात का सन्नाटा एक खौफनाक धमाके की गूंज से लरज उठा। उसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धमाकों का सिलसिला 12 मैग्नेट बमों के 2-2 सेकंड के वक्फे के बाद फटने तक जारी रहा। उसके साथ ही हमें दूर से फायर ब्रिगेड के इंजनों की आवाजें सुनाई दी। हम उठ खड़े हुए। कमांडो औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, अब हमारे तैयार किए हुए बमों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुजाहिदों की केमिकल इंजीनियरिंग का कायल हो गया हूँ। अब यहाँ से भागो। हम सड़क पर जल्दी जल्दी चलने लगे। जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ शहर की इमारतों और मकानों, कोठियों की झिलमिलाती रोशनियां नजर आ रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि हम शहर पौंडीचेरी के कौन से इलाके में हैं और यहाँ से कौन सा रास्ता हमें हमारी सराय वाली चौक की तरफ ले जाएगा। उस चौक का नाम मुझे याद था। वहाँ कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं था। हम एक चौराहे में आए तो सामने से एक टैक्सी चली आ रही थी। वो खाली थी। उसकी सुर्ख बत्ती रोशन थी। मैंने सड़क के बीच में खड़े होकर उसे हाथ दे दिया। टैक्सी रुक गई। मैंने चौक का नाम लेकर कहा कि हमें वहाँ जाना है। टैक्सी ड्राइवर मद्रासी था। बोला, बैठो। हम टैक्सी में बैठ गए। उसने टैक्सी वहीं से वापस मोड़ी और खाली सड़क पर मुखालिफ समत को डाल दी। मालूम हुआ कि हम अपनी सराय वाले इलाके से काफी दूर निकल आए हैं। मैंने कमांडो औरंगजेब के कान के करीब जाकर कहा, हमें चौक से जरा पहले ही उतर जाना चाहिए। वो बोला, ठीक है। टैक्सी न जाने कौन कौन से इलाके से गुजरती हुई एक कुशादा सड़क पर आई तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, अभी हमारा चौक कितनी दूर है? वो बोला, अगले बाजार में। मैंने कहा, ठीक है, हमें यहीं उतार दो। हमने वहीं टैक्सी छोड़ दी और फुटपाथ पर पैदल चलने लगे। एक बाजार खत्म हो गया। दूसरे बाजार में आए तो मैंने अपने बाजार को पहचान लिया। सामने उस चौक की ट्रैफिक लाइट्स रोशन थीं जिसके करीब ही हमारी सराय थी। हम चौक में से गुजरकर उस बाजार की तरफ मुड़ गए जहाँ से एक गली हमारी सराय की तरफ जाती थी। अचानक वही तमिल मद्रासी न जाने कहाँ से निकल आया जिसे हमने एक रात पहले देखा था जब हम ड्राइविंग क्लब से वापस आ रहे थे, और उस भिखारी ने मुझसे सिगरेट मांगा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भिखारी था। उसने करीब आकर हंसकर तमिल जबान में कुछ कहा और पहले की तरह हाथ मुंह पर रखकर अंदर की तरफ सांस खींचा जैसे सिगरेट क्या कश लगा रहा हो। साहब, सिगरेट। उसने सिगरेट मांगा। मेरे पास सिगरेट था मगर मैंने कहा, नो सिगरेट, और हम दोनों आगे निकलकर अपने बाजार में दाखिल हो गए। कमांडो औरंगजेब ने मुड़कर देखा और कहा, यह आदमी मुझे मशकूक लगता है। ये उस रोज भी हमें उस जगह रात को मिला था, आज भी इसी जगह मिला है। मैंने कहा, ये इस इलाके का कोई नीम पागल भिखारी है। ऐसी शक शुबे वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में इस किस्म के भिखारी अक्सर सड़कों पर मिल जाते हैं। कमांडो औरंगजेब खामोश हो गया। हम गली में आ गए। गली सुनसान थी और खाली थी। सराय की ड्योढ़ी में चौकीदार तख्त पर उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। हम दबे दबे कदम उठाते उसके करीब से होकर गुजर गए। कमरे में आते ही हमने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई और अपनी चारपाइयों पर यूं बैठ गए जैसे किसी ने हमारे सरों पर से 3-3 मन का बोझ उठा दिया हो। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमें अभी यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाना चाहिए और दिल्ली की तरफ जाती जो भी गाड़ी मिले उसमें सवार होकर निकल जाना चाहिए। कमांडो औरंगजेब एक दलेर कमांडो जरूर था मगर अभी उसे कमांडो ऑपरेशंस का इतना वसी तजुर्बा नहीं था। मैंने उसे कहा, इस वक्त रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को खुद ही दुश्मन के हवाले करने के बराबर होगा। तुम जानते हो कि हम भारतीय बहरिया की हाई कमांड को किस कदर तबाहकुन नुकसान पहुंचा कर आ रहे हैं। हमने उनके असलहे और फौजी साजो सामान से लदे हुए 2 बड़े जहाज समंदर में गर्क कर दिए हैं।
اب تک تو پانڈیچری کی سول اور ملٹری پولیس انٹیلیجنس شہر کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ پولیس نے بھی سارے شہر کی ناکہ بندی کر دی ہوگی۔ شہر سے باہر نکلنے والے چوہے کی بھی تلاشی لی جا رہی ہوگی۔ تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اسی جگہ پڑے رہیں؟ یہ جگہ بھی تو محفوظ نہیں ہے، یہاں باہر سے آ کر مسافر ٹھہرتے ہیں، پولیس یہاں بھی چھاپا مار سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ سرائے ایک غیر معروف جگہ ہے، جہاں مزدور پیشہ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ پولیس شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کی تو ضرور چیکنگ کرے گی، مگر یہاں نہیں آئے گی۔ کاش اس وقت میں کمانڈو اورنگزیب کی بات مان لیتا اور اسے نا تجربہ کاری کا تانا دے کر اس کی تجویز کو رد نہ کرتا۔ بعد میں جس قسم کے سنگین حالات پیش آئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان کو اپنے تجربے اور علم پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کی رائے پر ضرور غور کر لینا چاہیے۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم 2-3 روز تک اسی سرائے میں رہیں گے۔ جب شہر میں پولیس کی چیکنگ نرم پڑ جائے گی، پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بتی بجھا کر سو گئے۔